السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق نمبر 5، عنوان نظم غصہ۔ بچوں صفحہ نمبر 20 کھولیے اور اس نظم کی بلند خوانی کیجیے اور ایک صفحہ خوش خطی کیجیے۔ میں یہ نظم پڑھتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی۔ غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے۔ غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے، یعنی جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس حالت میں اسے بالکل ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر لیتا ہے، کوئی بھی اسے تکلیف پہنچا دیتا ہے کسی دوسرے کو، اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا اور اس وقت وہ بہت پتھر دل ہو جاتا ہے اور غصے کی حالت میں کچھ بھی کہتا ہے، کچھ بھی کر جاتا ہے، اسے دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بس نہ چلے کچا کھا جائے، بپھرے تو تلوار اٹھائے۔ بس نہ چلے کچا کھا جائے، بپھرے تو تلوار اٹھائے، یعنی اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ غصہ انسان کا ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ سامنے والے کو کچا چبا جائیں، اور بہت زیادہ شدید غصے میں انسان جو ہے کوئی بھی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ ہاتھ میں تلوار، چھری، کوئی بھی چیز ایسی آ جائے تو وہ سامنے والے پر حملہ کر کے اسے زخمی کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ تو غصہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بہتا پانی دم بھر میں، پھر طغیانی پل بھر میں۔ بہتا پانی دم بھر میں، پھر طغیانی پل بھر میں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے بہتے ہوئے پانی اور اس پانی میں جو لہریں اٹھتی ہیں بہت تیزی سے، طغیانی کہتے ہیں پانی کی تیز لہروں کو، تو وہ تیز لہریں جو اٹھتی ہیں اس کو غصے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ غصہ انسان کا ایسا ہی ہوتا ہے جو چند سیکنڈوں کے لیے، چند تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اتنا تیز ہوتا ہے کہ جس وقت آتا ہے تو وہ بہت بڑا نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ جیون الٹ پلٹ کا کھیل، نفرت دوری قربت میل۔ جیون الٹ پلٹ کا کھیل، نفرت دوری قربت میل، یعنی اس شعر میں شاعر جو ہے فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ خوشی اور غم کا نام ہے، یعنی انسان خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے، اسی طرح انسان پرسکون حالت میں بھی ہوتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، یعنی زندگی میں انسان کو بہت سے مزاج اور بہت سے رویوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو زندگی ایک ایسا کھیل ہے جس میں کبھی غصہ اور کبھی ہنسی شامل ہوتی ہے، اور جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو غصہ انسان کو جو ہے نفرت دلاتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کر دیتا ہے رشتوں میں، کیا تو قربت جو ہے وہ قربت جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپس کے میل ملاپ سے بھی چلا جاتا ہے، یعنی رشتہ دار چھوٹ جاتے ہیں غصے کی حالت میں۔ جب آپ کوئی غلط بات کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ ہم سب بچے یہ سوچیں، منصف بن کے یہ سوچیں۔ یہاں پر شاعر بچوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمام بچے مل کر اس بات پہ سوچیں اور انصاف کریں۔ منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو، یعنی بچے جو ہے وہ انصاف کرنے والے بنیں اور سوچیں، شرم کریں اس غصے پر، پھر نہ ہوگا دل پتھر، یعنی ہمیں شرم کرنی چاہیے، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ غصہ کرنا کتنا غلط ہے، غصے کی وجہ سے ہم کتنا نقصان اٹھاتے ہیں، اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے، یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں غصے کو حرام قرار دیا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے ہی انسان اپنے رشتوں کو کھو بیٹھتا ہے اور دل پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم شرم کریں گے، اس چیز کا احساس کریں گے اور غصے سے پرہیز کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، تو ہمارا دل بھی پتھر کا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا دل رحم سے بھرا ہوا ہوگا اور ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس کر سکیں گے۔ بچوں اس نظم کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ انسان طاقتور نہیں ہوتا جو کہ کسی پہلوان کو مقابلے میں ہرا دے، بلکہ وہ انسان طاقتور ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور وقت اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال لے اور وقت کو بگڑنے نہ دے۔ درج ذیل الفاظ و محاورات کے الفاظ معنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ الفاظ: دل پتھر بن جانا، معنی دل بہت سخت ہو جانا، بس نہ چلنا، قابو میں نہ ہونا، کچا کھا جانا، شدید غصے کا اظہار، بپھرنا، غصے میں آنا، لڑنے کو تیار ہونا، دم بھر میں، ایک پل میں، ایک لمحے میں، طغیانی، دریا کا چڑھاؤ یا طوفان۔ جیون، زندگی، الٹ پلٹ، عدل بدل یا الٹا سیدھا، قربت، نزدیکی، میل، ملاپ، ملن، منصف، انصاف کرنے والا۔ سرگرمیاں، سوال جواب۔ سوال نمبر 1: غصے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: غصے میں دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2: غصے کے 3 نقصانات لکھیے۔ جواب: غصے کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 3: غصہ پی جانے کے 4 فوائد تحریر کیجیے۔ جواب: نمبر 1: غصہ پی جانے سے رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2: غصہ پی جانے سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3: غصہ پی جانے سے دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4: غصہ پی جانے سے گھر کا ماحول خراب ہونے سے بچ جاتا ہے۔ سوال: درج ذیل شعر کی تشریح حوالہ نظم و شاعر کے ساتھ تحریر کیجیے۔ شعر: غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر ہو جاتا ہے۔ حوالہ نظم و شاعر: درج بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم غصہ سے لیا گیا ہے، جس کی شاعرہ ثروت سلطانہ ثروت ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ انسانی کیفیت یعنی غصے کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جب بھی کسی کو غصہ آتا ہے تو اس شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں جو منہ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ کتاب کا کام: صفحہ نمبر 23 میں سوال نمبر 2 اور 3 کاپی میں کیجیے۔ صفحہ نمبر 23 میں سوال نمبر 4 اور صفحہ نمبر 24 میں سوال نمبر 5 اور صفحہ نمبر 25 میں سوال نمبر 6 کتاب میں کیجیے۔ صفحہ نمبر 25 میں سوال نمبر 7 کاپی میں قواعد کے حصے میں تحریر کیجیے۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو بغور دیکھ کر بہت اچھے سے سمجھ کر کیجیے گا۔ اس عنوان کے حوالے سے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو انشاءاللہ جب ہم آن لائن کلاس لیں گے تو آپ اس میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔